اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، اور وہ توڑتے ہیں جس کو حکم دیا اللہ نے جوڑنے کا، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ آج ہم قرآن مجید کی اس آیت میں آپ کو 4 اہم عنوانات کی طرف رہنمائی کریں گے۔ آیت کا جو سب سے پہلا حصہ ہے اس میں امت کا اخلاقی اور روحانی بگاڑ کا جو سبب ہے وہ بتایا گیا، اور آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں معاشرتی تباہی کے اسباب بتلائے گئے، اور آیت کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں سوسائٹی انتشار اور امت کی وحدت کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بتایا گیا، اور آیت کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی جو بربادی ہے اس کے اسباب بتلائے گئے۔ تو اس حوالے سے یہ آیت ایک انقلابی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اسلام کا ہمگیر نظام حیات اور اس کا مکمل دستور العمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جہاں تک اس امت کا اخلاقی اور روحانی بگاڑ کا سبب ہے اس پہ تبصرہ کیا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ جب اس امت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ٹھیک نہ رہے، اور رہی یہ بات کہ اللہ کی ذات سے معاملہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، زندگی میں ایمان و تقوی پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست کرنے کا منہج ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت و اطاعت یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست کرنے کا دوسرا منہج ہے، اور تیسری جگہ پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید خالص پہ قائم رہنا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست کرنے کا منہج ہے۔ تو جب یہ چیزیں باقی نہیں رہتی، جب زندگی اللہ کی توحید پہ قائم نہ رہے، اللہ کی عبادت و اطاعت بھی نہ رہے، اور پھر اس کے علاوہ ایمان و تقوی بھی زندگی کے اندر موجود نہ رہے، اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ینقضون عہد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے والے ہیں۔ چنانچہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس نے نوع انسانی کا سب سے پہلا عہد جو اللہ کی ذات سے ہوا ہے وہ عہد الستو بھی ہے، اور اس کو عہد ربوبیت بھی کہتے ہیں، اور وہ عہد توحید بھی ہے، اور یہ اتنا اہم عہد ہے نوع انسانی کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اس عہد پر جو شہادت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیرونی گواہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو اس عہد پہ گواہ بنا دیا۔ اشہدہم علی انفسہم، میں نے اپنے رب ہونے پر اور تمہارا بندہ ہونے پر تمہیں خود گواہ بنا دیا، تاکہ قیامت والے دن تم پر اتمام حجت پیش ہو جائے، اور کل کو تم یہ نہیں کہہ سکو کہ ہمیں توحید سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ تو وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے تمہیں دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو یہ جو عہد توحید ہے، یہ اس کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست کرنا ہے، اور اس کو توڑ دینا اللہ کے ساتھ بندے کا اپنے معاملے کو بگاڑنا ہے، اور یہی اس امت کا سب سے پہلا اخلاقی اور روحانی استحصال ہے، اور یہی سب سے پہلا اس کا بگاڑ ہے۔ چنانچہ یہی اس کو پھر عہد فطرت بھی کہتے ہیں۔
یہ عہد توحید بھی ہے اور یہ عہد فطرت بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شرک کرنا اور اس عہد کو توڑنا وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرنا ہے، کہ ایک چیز پر جب آدمی خود اپنی شہادت قائم کر چکا ہے پھر اس سے مکرنے کا معنی خود اپنے آپ کو جھٹلانا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ آیت اس حوالے سے بڑی سمجھنے کی اور بڑی اہم آیت ہے کہ بندہ اس لیے اگر آپ مشاہدے کی دنیا میں دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو توڑنے والے کون ہیں، چنانچہ درجہ بدرجہ اس عہد کو توڑنے والے سب سے پہلے کافر ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ عہد توڑنے والے مشرک ہیں، اور تیسرے نمبر پہ عہد توڑنے والے منافق ہیں، اور چوتھے نمبر پہ عہد کو توڑنے والے نافرمان ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو امانت سے تعبیر کیا۔ جو اس عہد کی پاسداری کر جائے وہ اللہ کی امانت کا امین ٹھہرا، اور جو اس عہد کی پاسداری نہ کر سکے تو وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کا امین نہیں ہے بلکہ وہ خائن اور بددیانت ہے۔ اب آتے ہیں ہم آیت کے دوسرے حصے کی طرف کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کی تباہی کا سبب بتایا۔ وہ کیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اور یہ آیت اس حوالے سے اتنی اہم ہے کہ دو بندوں کے درمیان کے جو آپس کے تعلقات ہیں انہیں استوار کرنا، جائز تعلقات، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، اور اس دو بندوں سے لے کر عالمگیر تعلقات جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، وہ تعلقات عامہ ہوں یا تعلقات خاصہ ہوں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اگر آپ اس آیت کو دوسرا رخ دینا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر جملے کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کی ہمہ گیریت وہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر ذکر کر دی ہے، اور اگر آپ اس آیت کو یہ بھی رخ دینا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کو بچانا اور اس سسٹم کو اہمیت دینا، یہ بھی اس آیت کے زمرے میں داخل ہے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے ساتھ صلہ رحمی کو بچانے کا آپ نے بہت وسیع پیمانے پر حکم دیا، اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن صلہ رحمی پل صراط کے دائیں طرف امانت اور بائیں طرف صلہ رحمی ہوگی۔ جس آدمی کی زندگی میں یہ دو چیزیں جمع ہیں وہ پل صراط کو کراس کر جائے گا۔ اگر ان دو چیزوں کے اندر کوئی خامی ہوگی تو پھر پل صراط سے گزرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو اس سے تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ اس حدیث کو لے لیں اور اس آیت کے آگے رکھ دیں۔ وہ جو امانت ہے یہ وہ پہلا نقض عہد ہے اللہ کی ذات سے توڑنا، اور وہ جو صلہ رحمی ہے وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل کی وہ عملی تفسیر ہے۔ یہ دونوں چیزیں گویا کہ ان دونوں آیتوں کا عملی مصداق وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں قیامت والے دن جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا۔ رہی یہ بات کہ خاندانی نظام کی بنیادیں کیا ہیں، قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اس کی بنیادیں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی اس کی بنیاد ہے تعارف، اور دوسرا اس کی بنیاد ہے تعاون۔ سب سے پہلے خاندان پورا چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر عورت تک، بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کو پہچانے، سب کا تعارف ہونا چاہیے، سب کے نام آنے چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ خاندان میں کوئی گر گیا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کریں جس کو تعاون کہتے ہیں۔ یہ خاندانی نظام کا جو ہے نا وہ اس کی بنیادیں ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا عہد توڑنے والے، بندگی سے کنی کترانے والے، ان کی سوسائٹی بھی متاثر ہو گئی ہے اور خاندانی نظام بھی ان کا تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے اسے میں نے عنوان دیا وہ سوسائٹی کا انتشار ہے، جسے کیا کہا گیا یفسدون فی الارض۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس امت کا اللہ سے تعلق بھی بگڑ گیا ہو اور ان کے آپس کے تعلقات بھی خراب ہو گئے ہوں تو اس معاشرے کو تباہی اور بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ قرآن مجید نے انہی دو چیزوں کے یعنی بندگی اور سوسائٹی کے بگڑنے سے، بندگی اور سوسائٹی کے بگاڑ کو اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ ذکر کیا ہے یفسدون فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر جو ہے نا وہ فساد مچانا، یہ در حقیقت اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا آج کے سیاق سباق سے کہ فساد کا مطلب صرف قتل و قتال، لڑائی جھگڑے کے اندر محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین سے دوری اور یہ اسلامی زندگی جتنی کم ہوتی جائے گی معاشرے کا فساد اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرتی فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے اور
چیزیں سمجھتے ہیں وہ اسباب نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی زندگی جتنی کم ہوتی ہے معاشرے کا فساد جو ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے یہاں یفسدون فی الارض کے اندر ذکر کیا۔ یہ قتل و قتال کے معنی میں نہیں ہے، یہاں فساد در حقیقت اسلامی زندگی کا کم ہونا ہے۔ اور پھر جو آیت کا آخری حصہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ وہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں خاسرون کے لفظ میں جب ایک دوسری آیت اس کے ساتھ جوڑ دیں گے خسرت دنیا والآخرہ، ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وہ کیسے کہ جب دنیا سے اسلامی زندگی سے دور رہنے سے دنیا ایسے برباد ہو گئی کہ دلوں سے سکون اٹھ گیا، معاشرے کا باہمی اعتماد ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باقی نہ رہا، اور بالخصوص جو ہے نا اس اسلامی زندگی کے نہ رہنے سے آخرت کی جو نعمت ہے اس سے محرومی کا سبب بن گیا، گویا کہ دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور اگر آپ مجھ سے یہ سمجھنا چاہیں کہ اس آیت کو علامہ اقبال کے کسی ایک شعر میں بند کر دوں تو علامہ صاحب کا مشہور زمانہ شعر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا اور آخرت کو بربادی سے بچائیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، بندوں کے ساتھ جو جائز تعلقات ہیں انہیں صحیح منہج کے اوپر ان کو چلانے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہر قسم کا فساد اسلامی زندگی کے دور رہنے سے پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ختم کریں، اور پھر دیکھیں کہ دنیا اور آخرت کس طرح آدمی کے لیے وہ باعث اطمینان اور باعث سکون بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔